آج بشیر بدر کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کبھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں، اگر آسماں کی نمائشوں میں بھی مجھے بھی اذن قیام ہو، اگر آسماں کی نمائشوں میں مجھے بھی اذن قیام ہو، تو میں موتیوں کی دکان سے تیری بالیاں تیرے ہار لوں، کہیں اور بانٹ دے شہرتیں کہیں اور بخش دے عزتیں، میرے پاس ہے میرا آئینہ میں کبھی نہ گرد و غبار لوں، کئی اجنبی تیری راہ میں میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی تیرا نام لے کے پکار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شاعر اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر اس کی خوبیوں کو اور ان کی رعنائیوں کو جو وہ غزل کے لفظوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بیچ میں کہہ رہا ہے جیسے کوئی آرٹسٹ اسکیچ کر رہا ہو اگر کسی کو، تو وہ بیچ میں کہتا ہے بیچ میں مت دیکھنا، میں پہلے کمپلیٹ کر لوں تو دیکھنا۔ اسی طرح یہ غزل جو یہ تیار کر رہا ہے شاعر، تو اسے کہہ رہا ہے دیکھو اس طرف نگاہ مت کرنا ابھی، میں تمہیں اپنے لفظ لفظ ہو آئینہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا پیکر جو ہے وہ میرے لفظوں میں، غزل کے لفظوں میں ڈھل جائے، اور جب تک یہ پوری نہیں ہو جاتی غزل تم ادھر مت دیکھنا، ادھر نگاہ مت کرنا، میں ذرا غزل کی پلکیں سنوار رہا ہوں، تم ادھر مت دیکھنا، میں غزل مکمل کر لوں تو پھر دیکھ لینا، میں تمہیں آئینے میں اتار رہا ہوں ابھی غزل کے آئینے میں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جائے اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ بھئی تیرے ساتھ میں دن تو رات تو نہیں گزار سکتا، چونکہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، اب تو بھی رات بھر کے جگا ہوا ہے تو بھی سونے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا ہے کہ اس موڑ پہ جو ملاقات ہوئی ہے شام کے وقت میں، چلو شام ہی گزار لیتا ہوں، رات تو نہیں گزار سکتا تمہارے ساتھ، آج کی شام ہی گزار لیتا، اسی شام پہ ہی، شام کے موڑ پہ ہی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، ذرا ٹھہر جائے اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں، اگر آسماں کی نمائشوں میں مجھے بھی اذن قیام ہو، اگر مجھے بھی اجازت ہو کہ آسمان جو رات کے وقت جو نمائش لگتی ہے، آسمان میں ستارے چاند ستاروں کی جو نمائش لگتی ہے، اگر مجھے اجازت ہو، اگر میں وہاں ٹھہر سکتا ہوں، میں وہاں اگر جا سکتا ہوں، تو میں موتیوں کی دکان سے تیری بالیاں تیرے ہار لوں، یہ جو موتیوں جیسے ستارے جو جگمگا رہے ہیں نا، میں انہی دکان سے، آسمان کی دکان سے میں تمہارے لیے موتیوں کی بالیاں بھی لے آؤں اور تمہارے لیے ہار بھی لے آؤں، موتیوں کے ہار بھی لے آؤں، اگر آسماں کی نمائشوں میں مجھے بھی اذن قیام ہو، تو میں موتیوں کی دکان سے تیری بالیاں تیرے، اس سے زیادہ شاعرانہ تخیل مشکل ہے مل پانا، یہ اتنا نفیس شاعرانہ تخیل، واقعی شاعرانہ مثال کہ تو میں موتیوں کی دکان سے تیری بالیاں تیرے ہار لوں، کہیں اور بانٹ دے شہرتیں کہیں اور بخش دیں عزتیں، میرے پاس ہے میرا آئینہ میں کبھی نہ گرد و غبار لوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، تو اللہ سے مخاطب ہو کے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو شہرتیں بانٹ دیں، کسی اور کو عزتیں بانٹ دیں، مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے شہرتیں چاہیے نہ مجھے عزتیں چاہیے، میرے پاس تو نے جو ضمیر کا آئینہ دیا ہے نا، یہ کافی ہے میرے لیے، اس کے آگے یہ تمام چیزیں گرد و غبار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، نہ شہرتیں اور نہ عزتیں، یہ سب گرد و غبار ہے میرے آگے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو نے مجھے ضمیر کا آئینہ دیا ہے، یہ میرے لیے بہت ہے، کہیں اور بانٹ دے شہرتیں کہیں اور بخش دیں عزتیں، میرے پاس ہے میرا آئینہ میں کبھی نہ گرد و غبار لوں، کئی اجنبی تیری راہ میں میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی تیرا نام لے کے پکار، بھئی آتے جاتے کئی اجنبی میرے آس پاس سے گزرتے ہیں جن کی شباہت کہیں نہ کہیں تم سے ملتے جلتی ہوتی یا نہیں بھی ہوتی، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی کی آنکھیں تمہاری جیسی، کسی کی ناک تمہاری جیسی، کسی کا چہرہ تمہارے جیسا، کسی کا زلف تمہاری جیسی، تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے، ہر اس چہرے پہ مجھے تمہارا گمان ہے، حالانکہ وہ اجنبی ہے، تم سے کوئی مشابہت نہیں ہے اس کی، کئی اجنبی تیری راہ میں میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی
تیرا نام لے کے پکار لوں. دل بہت چاہا کہ میں تیرا نام لے کے پکار لوں. ارے تم یہاں کیا کر رہے؟ تو ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ سب اجنبی تھے، وہ تم سے قطعاً الگ تھے، لیکن یہ میری نگاہ کا قصور ہے کہ مجھے ہر چہرے میں تمہارے چہرے کا عکس نظر آتا ہے. کئی اجنبی تیری راہ میں میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی، تیرا نام لے کے پکار لوں. بشیر بدر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.